اب چونکہ وہ موضوع ہو یا حدیثوں میں جو فرمایا گیا ان عمارا ستقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار، بخاری کی روایت ہے اور دیگر کتب میں ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ نبی کا فرمان ہے بھائی، میرا تیرا فرمان نہیں ہے، اور نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے، اس کے معنی پھیرتا ہے، تو خدا کی قسم وہ گستاخ نبی، خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے، اسے معلوم ہو یا نہ معلوم۔ یہ حضور نے فرمایا، اس لیے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، یہاں تک کہ لکھنؤ میں امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے اپنے خلوص کی وجہ سے، سچائی و دیانتداری کی وجہ سے، کہ معاویہ خاطی تھے، طاغی تھے، اور وہ علی کے پاس جوتیوں میں بیٹھنے کا لائق نہیں تھی۔ یہ الفاظ ہیں مولانا عبدالشکور صاحب۔ سلمان ندوی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نبی کے فرمان پر اگر کوئی روک لگاتا ہے، اس کے معنی پھیرتا ہے، خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے، خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے، چاہے اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو۔ یہاں سلمان ندوی صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے کہ خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے جو حدیث کے معنی کو پھیر دیتا ہے، تو اس کا مصداق کہیں آپ خود تو نہیں ہیں، اس جملے کا مصداق آپ خود ہی تو نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیث کے معنی کو تو آپ بھی پھیر رہے ہیں۔ یہ جو روایت آئی ہے ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ، اس روایت کو لے جا کر آپ حضرت امیر معاویہ کے اوپر منطبق کر رہے ہیں، ان کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، تو حدیث کے معنی کو تو آپ خود پھیر رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث کے اندر تو حضرت امیر معاویہ کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کا نام کہیں نہیں لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ باغی ہیں، ان کی جماعت کو کہیں باغی نہیں قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جو ایک عام حکم تھا اسے لے جا کر خود آپ حضرت امیر معاویہ پر منطبق کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو جملہ بولا ہے کہ جو حدیث کے معنی کو پھیرتا ہے، خدا کی قسم وہ گستاخ نبی ہے، خدا کی قسم وہ منکر حدیث ہے، تو اس جملے کا مصداق خود آپ بن رہے ہیں۔ یہ جو روایت آئی ہے ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ، اس کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیس نصا فی ان ھذا اللفظ لمعاویہ واصحابہ، کہ اس روایت کے اندر کوئی اس طرح کی صراحت موجود نہیں ہے کہ الفئة الباغیہ کا یہ جو لفظ ہے یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کے اصحاب کے لیے ہے، بل یمکن انہ ارید بہ تلک العصابہ التي حملت علیہ حتی قتلته، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے مراد اس جماعت کو لیا جائے کہ جس نے حضرت عمار کے اوپر حملہ کیا تھا یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا تھا، وہی طائفۃ من العسکر، اور یہ لشکر کی ایک جماعت تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، ان دونوں لشکروں کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے جو ان حضرات کو آپس میں لڑوانے کا کام کر رہے تھے، یہ خوارج تھے، اور یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کیا تھا۔ تو یہ جو روایت ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئة الباغیہ، اس کا جو مصداق ہے در حقیقت وہ یہی خوارج ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے تھے، تو در حقیقت یہ اس روایت کا مصداق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کا مصداق نہیں ہے۔ آگے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ لشکر کے اندر وہ حضرات بھی شامل تھے کہ جو حضرت عمار کے قتل پر راضی نہیں تھے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن العاص وغیرہ تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ لوگ تو حضرت عمار کے قتل سے منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص یہ حضرات حضرت عمار کے قتل سے منع کر رہے تھے۔ تو الفئة الباغیہ کا مصداق حضرت عمار اور ان کی جماعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نہیں ہے، بلکہ وہ جو خوارج تھے وہ اس روایت کا مصداق ہے۔ پھر آگے سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ معاویہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس قدر گھٹیا قسم کے جملے ہیں جو ایک صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بولے گئے ہیں۔ اگر خود سلمان ندوی صاحب کے لیے اس طرح کے جملے بولے جائیں اور یہ کہا جائے کہ سلمان ندوی طاغی ہیں، باغی ہیں، خاطی ہیں، ظاہر اگر اس طرح کا جملہ ان کے لیے بول دیا جائے تو نہ ان کو اچھا معلوم ہوگا اور نہ ان کے جو متبعین ہیں ان کو اچھا لگے گا، لیکن ایک صحابی رسول کے لیے اس طرح کے رقیق اور گھٹیا جملے بولے جا رہے ہیں کہ وہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، ظاہر ہے اہل سنت والجماعت کے سینوں کو چھلنی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول کے لیے اس طرح کے جملے بولے جائیں۔
اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے، یہ بالکل غلط ہے. امت مسلمہ کا یہ موقف نہیں ہے. امت مسلمہ کا موقف وہ ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، جسے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کے اندر ذکر کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہذا ہوا مذہب اہل السنہ والجماعہ ان علی هو المصیب وَإِن كَانَ مُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدًا، کہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق پر تھے، اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد تھے. وَهُوَ مَأْجُورٌ انشاءاللہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی معجور ہیں، ان کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا موقف. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی وہ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ خطا اجتہادی تھی. اہل سنت والجماعت نے اس خطا کو خطا اجتہادی قرار دیا ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ کے لیے اس طرح کے جملے استعمال کرنا کہ وہ طاغی تھے، باغی تھے، خاطی تھے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، اور بلکہ ایک گستاخی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. پھر اس کے بعد انہوں نے سلمان ندوی صاحب نے حضرت مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ذکر کیا ہے، اس کا جواب خود حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی دامت برکاتہ نے دے دیا ہے. اس کو سن لیا جائے. بہت سے حضرات اس ویڈیو کو ادھورا پیش کر رہے ہیں، ادھورا اس کو شیئر کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سلمان ندوی صاحب کا موقف ہے وہی موقف مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب کا بھی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. ان کی مکمل ویڈیو دیکھی جائے تو اس کے اندر صراحت ہو جائے گی کہ مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا. اس ویڈیو کو دیکھ لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ اور اسلام میں بھی چوتھا ان کا نمبر. اب آئے حضرت معاویہ. حضرت معاویہ کے سلسلے میں حضرت امام اہل سنت نے لکھا کہ صف نیال میں جگہ مل جائے. جی ہاں، آپ کے نزدیک بے عزتی کی بات ہے صف نیال، اس لیے کہ آپ کو تو کسی بزرگ کی صف نیال میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا. کسی خادم اور کسی چاہنے والے سے کہو صف نیال کتنی اعلیٰ درجے کی جگہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں. حضرت معاویہ ان کے مقابلے پر باغی اور خاطی تھے. وہ باغی نہیں جو آج کل کہا جاتا ہے، اخباروں میں لکھا ہے. حکومت وقت حضرت علی خلیفہ راشد، حضرت علی چوتھے خلیفہ، اور وہ حق پر، حضرت معاویہ نا حق پر. لیکن یاد رکھو منہ کالا ہو جائے گا مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد اگر حضرت معاویہ کے شان میں گستاخی کرو گے. حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو یہ کہا جائے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عظیم انسان بنا کے بھیجا. ساری دیوبندیت اور ساری ندویت اور سارے اہل حق جو ہے وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ کا لوہا مانتے نہیں ہے بلکہ ان کے ممنون کرم ہیں. وہ فرماتے ہیں باید دانست کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ یکی از اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بود. اور فرماتے صاحب فضیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، صاحب فضیلت ہیں تمام صحابہ اکرام میں. اور حضرت فرماتے ہیں کہ خبردار ان کے حق میں سوء ظنی نہ کرنا، اور ان کے حق میں سوء ظنی کر کے حرام کے مرتکب نہ ہونا. میں حوالہ دے رہا ہوں حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت خلفائے راشدین، جہاں انہوں نے اہل سنت و جماعت کے عقیدے لکھے ہیں. یہ 12ویں عقیدے کے بعد ہے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف صفین میں حضرت معاویہ. یقیناً لڑائی ہوئی. پھر اب آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آپ آئیے حضرت علی کی طرف کھڑے ہو جائیے، حضرت معاویہ کو برا کہہ دیے. اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا ہے، حضرت علی کی زبان سے حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا. اگر کوئی گڑھ لے تو اس کا اپنا معاملہ. حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ان کے فضل کو مانا ہے، ان کے شرف کو مانا. اور یہ خطائے اجتہادی ہے، اور خطائے اجتہادی پر ایک ثواب تو ملتا ہے کب؟ جب غلطی ہو جائے، اور 2 ثواب ملتے ہیں. اسی لیے ایک اصول وضع کیا گیا المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد سے خطا بھی ہوتی ہے، ثواب بھی، کہ من اصاب فلہ اجران، کہ اگر کوئی آدمی ٹھیک مجتہد فیصلہ کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ومن اخطا
اور اگر خطا ہو جائے فلہو اجر واحد، تو اس کو ایک ہی اجر ملے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا حسین اور ان کی آل اولاد نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے ماننے کے لائق ہیں، ہم ان سب حضرات کو اپنی شفاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے طریقے پر چلیں گے، ان سے محبت کریں گے تو حضور ہمارے اوپر محبت کی نظر قیامت میں ڈالیں گے اور اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ یہ نہیں ہم تو سمجھتے ارے ہم آپ کو بہت اونچا سمجھتے، اگر آپ راہ راست پر رہتے۔ آپ تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی امام کچھ نہیں، کوئی مجتہد کچھ نہیں، جو آپ کہہ دیں وہ اپنا گھوڑا آپ چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں رہ کر کے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آپ اپنے اساتذہ کی طرف رجوع ہوئیے، مولانا برہان الدین صاحب سے ملاقات کیجئے، اور جو آپ